بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البراق وظائف کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کا کاروبار چلتا ہوا ایک دم سے رک جائے، یا پھر آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے انت تک محنت کر رہے ہیں اور آپ کو محنت کا ثمرہ نہیں مل رہا، یا پھر کہیں سے بھی کسی نے جادو کے ذریعے سے یا پھر جنات کے ذریعے سے آپ کے کاروبار کو باندھ لیا ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ مجھے عروج پر لے جائے اور میرا کاروبار چل نکلے، اور اس کے بعد کوئی بھی میرے کاروبار کی بندش نہ کر سکے، مجھے دن دگنی رات چگنی ترقی بھی مل جائے، اور دولت ایسے میرے پیچھے آئے کہ جیسے انسان کے پیچھے سایہ چلتا ہے، تو آپ نے اس نقش کو بتائے ہوئے طریقے پر لکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی ساری رکاوٹ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نقش کس طریقے سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلا جو خانہ ہے وہ یہ ہے، دوسرا خانہ اس نقش کا یہ ہے، یہ تیسرا خانہ ہے، یہ چوتھا، یہ پانچواں خانہ، چھٹا خانہ، یہ ساتواں خانہ ہے، یہ آٹھواں خانہ ہے، یہ نواں خانہ ہے، یہ 10واں خانہ ہے، یہ 11واں خانہ ہے، یہ 12واں خانہ ہے، یہ 13واں خانہ ہے، یہ 14واں خانہ ہے، یہ 15 نمبر خانہ ہے، اور یہ سب سے آخر میں 16 نمبر خانہ ہے۔ اب پیارے دوستو، اس کے سب سے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس نقش کو اسی طریقے سے مکمل کر کے لکھنا ہے۔ کوشش کرے کہ ایک لفظ کی، ایک ہندسے کی بھی غلطی اس میں نہ ہو۔ اب اس کے نیچے آپ نے حروف میں سورہ اخلاص لکھنا ہے، جیسے کہ اگر یہاں پر میں بسم اللہ کو حروف میں لکھوں تو یہ ایسے آئے گا، با سین میم، تو آپ نے بالکل اسی طریقے سے پہلے بسم اللہ لکھ کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے، اس کے بعد سورہ اخلاص لکھنا ہے۔ اب پیارے دوستو، جو طریقہ میں نے بتا دیا آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے لکھنا ہے۔ اس کو آپ نے کس دن لکھنا ہے اور کس چیز سے لکھنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس زعفران ہے یا پھر آپ انصار سٹور سے خرید سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ تھوڑا سا زعفران لے کر ارگ کے گلاب میں آدھا گھنٹہ کے لیے رکھ دیں، اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے زعفران کے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب پیارے دوستو، یہ آپ نے کس دن لکھنا ہے؟ اس کو آپ اتوار کے دن، سنڈے کے دن 3 سے 4 بجے کے درمیان لکھیں گے۔ جیسے ہی آپ یہ تعویذ سارا لکھ لیں، اس پر آپ نے کچھ پڑھائی کرنی ہے۔ وہ پڑھائی کیا ہے آپ نوٹ فرما لیں۔ 11 بار سورۃ القریش، یہ آپ نے پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار اذا جاء نصر اللہ، یہ پڑھ کر آپ نے اس نقش پر دم کرنا ہے۔ اب آپ نے سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے۔ اب آپ نے معوذتین، جو قرآن پاک کی آخری 2 آیتیں ہیں، وہ 11 بار پڑھ کر اس نقش پر دم کرنا ہے۔ اب سب سے آخر میں آپ نے 41 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر اس نقش پر دم کرنا ہے۔ اب آپ اس نقش کو اچھی طریقے سے فولڈ کر لے، کسی بھی پنسار سٹور سے آپ موم منگوا لیں، یا پھر آپ جرنل سٹور سے موم بتی لے لیں،
اس کو تعویذ کی طرح فولڈ کر کے موم بتی اس پر ٹپکا دیں تاکہ تعویذ موم میں مکمل کور ہو جائے۔ اب اس تعویذ کو آپ کسی بھی شاپر میں اچھی طرح پیک کر کے سبز کپڑے میں آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ اب اس کو اگر آپ اپنے پرس میں بھی رکھیں یہ بھی ٹھیک ہے، یا اپنے دکان میں کسی اونچی جگہ پر اس کو لٹکا دیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب جو آیتیں میں نے اس پر پڑھنے کے لیے، دم کرنے کے لیے بتائی ہیں، وہی آپ صبح و شام اپنا وظیفہ رکھیں، اور یہ پڑھ لینے کے بعد پانی لے 1 گلاس، اس پر دم کر کے وہ پانی آپ پی بھی لیا کریں۔ تھوڑا سا پانی لے کر اپنے سر اور چہرے پر بھی ملیں۔ اس عمل کی برکت سے برسوں پرانی بندش بھی ٹوٹ جائے گی، اور آپ کا کاروبار کہاں تک پہنچے گا یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اندازے کے مطابق، اور جتنا اللہ پہ ایمان کامل ہوگا، تو میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ روٹی کھائیں گے، کھانا کھائیں گے، لیکن آپ کی دولت میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ پیارے دوستو، اس عمل کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے کسی چھوٹے سی کوشش کی وجہ سے کسی کی زندگی میں رعنائیاں آ جائے، اور وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے۔ مجھے بھی اپنی پیاری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔